دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا بیٹا ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، سی ایس ایس کرو، فوج میں جاؤ، پولیس میں جاؤ، افسر بنو اور دولت کماؤ۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ آج مجھے یقین ہے کوئی باپ، مسلمانوں ہی میں نہیں، میرا خیال ہے پوری دنیا میں شاید کوئی باپ نہیں کہتا بیٹے سے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، کیونکہ عشق کے وہ انداز بدل گئے۔ وہ جو عشق تھا وہ عشق حقیقی تھا، وہ عشق رسول تھا، تو اس کے لیے کیونکہ اقبال تو عاشق رسول تھے تو وہ تو صرف وہی بات کرتے تھے جو ان کے پاس تھی، تو اپنے بیٹے سے بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں وہ کر۔ اور یاد رکھو تربیت جو بچوں کی ہم کرتے ہیں، تربیت یہ نہیں ہے کہ ہم تقریر کر کے بچوں کو بتائیں سچ بولا کرو، برائیوں سے بچو، صبح جلدی اٹھا کرو، ناشتہ وقت پہ کیا کرو، ریگولر سٹڈیز کیا کرو، ٹائم کی پابندی کرو، نماز پڑھو۔ یہ ساری باتیں جو ہم تقریر کر کے بچوں کو سمجھاتے ہیں یہ بے اثر ہو جاتی ہیں اگر ہم خود نہیں کرتے، اگر خود ہم اس پہ عمل پیرا نہیں ہیں، ہم سچ نہیں بولتے، ہم صبح نہیں اٹھتے، ہم ناشتہ ٹائم پہ نہیں کرتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، تو جب ہم یہ کام خود نہیں کرتے تو ہماری یہ تقریر تربیت میں نہیں بدلتی۔ اور اگر ہم یہ سارے کام خود کرتے ہیں تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلڈرن آر دا بیسٹ امیٹیٹرز، بچے بہترین نقلیے ہیں، وہ جو کچھ دیکھتے ہیں اس کی نقل کرتے ہیں۔ اگر وہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ سچ بولتے ہیں تو وہ سچ بولیں گے، اگر وہ دیکھتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو وہ بھی صبح اٹھیں گے، اگر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ باقاعدہ ایکسرسائز واک جو کچھ بھی صحت کے لیے کرتے ہیں وہ کریں گے، اگر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تو بیٹا بھی دھوکہ نہیں دے گا، اور اگر باپ فراڈیا ہے تو بیٹا بھی اس کے نقش قدم پہ چل پڑے گا، چاہے اس کو جو مرضی تقریریں کر لیں۔ تو اس لیے تربیت اس کا نام نہیں ہے کہ ہم تقریریں کر کے بچوں کو سمجھائیں، تربیت اس کا نام ہے کہ ہم وہ کریں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں کریں۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول تھے، انہوں نے عشق کیا، عشق رسول، عشق حقیقی، تو اپنے بیٹے سے بھی کہہ رہے ہیں۔ تو ویسے تو یہ کہ نصیب کی بات ہوتی ہے کس کو کیا نصیب ہو، لیکن کہنا تو ضرور چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا دے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ اس سے کیا ہوگا؟ اگر دیار عشق میں مقام پیدا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ نیا زمانہ آئے گا، نئے صبح و شام آئیں گے۔ اور نیا زمانہ اس وقت کون سا تھا؟ اس وقت تحریک چل رہی تھی پاکستان بنانے کی، انگریز سے آزادی کی۔ تو نیا زمانہ وہ ہوگا جب مسلمان آزاد ہوں گے، جب آزاد مملکت ہوگی، پاکستان بنے گا، کلمے کی دھرتی ہوگی، کلمے کا نظام ہوگا۔ یہ نیا زمانہ تھا جو اقبال کا خواب تھا۔ اور نئے صبح و شام وہ تھے جن کی آرزو تھی انہیں کہ وہ دن طلوع ہوگا، وہ سورج طلوع ہوگا کہ جب اعلان ہوگا کہ کلمے کی زمین وجود میں آ گئی اور کلمے کا نظام نافذ ہو گیا۔ وہ صبح و شام چاہتے تھے، وہ اس لیے کہہ رہے تھے آج ہمیں بھی ان کا پیغام بین الاقوامی ہے، ان کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے، ان کا پیغام تا قیامت ہے، کیونکہ قرآن تا قیامت ہے تو قرآن کی تفسیر اور اقبال کا پیغام وہ بھی تا قیامت ہے۔ تو آج ہمیں ان سے یہ سیکھنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ ہم بھی عاشق رسول بنے۔ اگر ہم عاشق رسول بن گئے تو کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام آئے گا، تعلیم فری ہو جائے گی، سب کے لیے لازمی ہو جائے گی، ہنر سب کے لیے فری ہوگا، روزگار سب کو ملے گا، انڈسٹری ٹیکنالوجی گھر گھر ہوگی، عدل اتنا ہوگا دنوں میں فیصلے ہوں گے، کوئی کسی کا حق نہیں کھا سکے گا، امن اتنا ہوگا دروازے کھلے چھوڑ کے سونا، کوئی چوری کا ڈر نہیں ہوگا، صحت کا نظام ہوگا، علاج سب کا فری اور معیاری ہوگا، زراعت کا نظام ہوگا، ہمارے اجناس دنیا کو کھلائیں گے، ہم کسی سے مانگنے والے نہیں ہوں گے، ایسے نظام ہوں گے، صفائی کا نظام، ہمارا لاہور لندن سے زیادہ خوبصورت ہوگا، اور ٹریفک کا نظام جیسے دنیا میں چل رہا، ہر چیز ہوگی
جو چاہو گے، جو سوچ بھی نہیں سکتے، ایسا ہوگا یہ ملک، لیکن شرط یہ ہے کہ کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام لاؤ۔